بالله من الشيطان اللعين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العز الشامخ المنيف ذي الجلال البازخ العظيم ذي الملك الفاخر القدير مالك الأملاك مخلق الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين. لا يصبر صراط المستصرخين لا يغرر إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين. أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محرم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقول الحق لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صلوات قرآن مجید کا 42 سورہ مبارک ہے شورا 13ویں آیت واقعی. گفتگو کا موضوع قرآن اور شریعت اسلام. گزشتہ کل گفتگو اس منزل پر آتا رکی تھی کہ تکوین اور تشریح کے اجتماع کا نام شریعت اسلام. اور شریعت اسلام چاہے تکوین چاہے تشریح اللہ نے مطلق شریعت اسلام کا اپنے اقتدار کا اور اپنے اختیار کا
کامل مکمل اور اکمل انداز میں سورہ یوسف پہ اظہار قرآن مجید کا 12واں سورہ یوسف شریعت اسلام پر اللہ اپنے اقتدار کا اپنے اختیار کا الفاظ اچھی ہے اظہار فرما رہا ہے۔ یہ جز سورہ یوسف کی آیت کا جو میں اب آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہا ہوں، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو اس مقام پر متصل اور مربوط ہوئی۔ اللہ نے کیسے اپنے اقتدار اور شریعت اسلام پر اپنے اختیار کا ذکر کیا، بہت تاکید کے ساتھ ارشاد ہوا ان الحکم الا للہ، حکم کے بعد آیا، کل میں عرض کیا تھا کہ امر عامر عربی میں اس کے معنی ہے وہ حکم جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، حکم جس سے حاکم ہے اور اردو میں حاکم کو سربراہ سربراہ حاکم ہے، لیکن یہ اردو والا حکم ہے۔ عربی میں وہ حکم جس کے حاکم کو سربراہ کہتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں امر، عامر، اور اسی امر سے اولی رہا اولی الامر صاحب حکومت، اولی الامر صاحب اقتدار۔ اب اولی الامر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تخت بھی ہو، دینوں کا اقتدار، لیکن عربی میں حکم کے معنی فیصلہ۔ سلسلہ گفتگو کا یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا ان الحکم، شریعت اسلام پر میرا اقتدار یہ ہے کہ شریعت اسلام کے ہر جز پر، تمام احکامات پر، چاہے تشریح ہو چاہے تکمیل، علم ہو، فیصلہ کی مطلب ہے الا، عربی جملے میں لفظ الا اگر کسی عربی جملے کے آغاز میں آ جائے یا عربی جملے کے درمیان میں آ جائے تو آغاز کی بات تو قواعد کے اعتبار سے ہو جائے، لیکن الا کسی عربی جملے کے درمیان میں آ جائے اور اس اللہ کے بعد کوئی بات کہی جائے تو اللہ درمیان میں آ کر اس کے بعد جو بات کی گئی ہے اس میں اتنی تاکید پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے بعد جو بات ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بس 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 اور بس، صرف کوئی اور داخل نہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی لفظ آئے تو بس صرف وہی ہے، پھر کوئی اور داخل نہیں، کوئی اور شامل نہیں، یا اللہ یہ لوگ شریعت اسلام کے فیصلوں کو
الا مطلب کسی کا نہیں ہے. شریعت اسلام میں فیصلے میں اختیار کسی کو نہیں ہے. الا للہ، صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. فیصلہ شریعت اسلام کی تکمیل ہو یا تشریح، فیصلہ اللہ کا. اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے. اس لفظ حکم کو سمجھے. اسی یہ لفظ حکم کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ. اسی سے ہے حاکم. تو عربی میں حاکم کے معنی سربراہ نہیں ہوتے، حاکم کے معنی ہوتے فیصلہ کرنے والا. اسی سے تحکم، اسی سے یحکم، اسی سے یحکمون، اسی سے تحکمون، اسی سے یحکمان. جیسے جیسے فوائد ماضی مضارع امر کے بدلتے جائیں گے اور حکم اس ماضی مضارع امر اور نہیں میں لفظ حکم آتا ہے. اور لفظ حکم سے جتنے مشتقات نکلتے رہیں گے، تحکمون ہو گیا یا قبول ہو گیا، یہ بھی حکم کا مشتق. حاکم ہو گیا، یہ بھی حکم کا مشتق. یعنی اصل میں یہ تین حرف ہیں، ہے کاف لام. حکم ثلاثی ہے. اس سے جتنے بھی مشتقات نکلتے رہیں اور ان کے درمیان میں ہے کاف اور میم حکم آئے گا، اس کے معنی ہوں گے فیصلہ. اب اگر وہ لفظ حکم ماضی کے سیغے میں آئے، واحد کے سیغے میں آئے، تسنیہ کے سیغے میں آئے، جمع کے سیغے میں آئے، تو اس حکم کے معنی ماضی کا ایک ہوگا، ماضی کا دو ہوگا، ماضی کا تین ہوگا. مضارع میں آئے تو اس کے معنی مستقبل اور حال کا فیصلہ ہوگا. یعنی میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حکم کے جتنے مشتقات ہیں، وہ چاہے ماضی میں ہو، چاہے مضارع میں ہو، چاہے امر میں ہو، چاہے نہیں میں ہو، اس کے معنی کا فیصلہ ہو. یہ بات طے ہو گئی کہ حکم کے معنی فیصلہ. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ یونس. اب دیکھیے لفظ حکم آیا، قرآن مجید کا 10 سورہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اب دیکھیں لفظ حکم آیا، فما لکم کیف تحکمون. آیت کے آخری جز کا ترجمہ پہلے کر دو. اللہ فرما رہا ہے کہ تحکمون حکم سے، حکم کے معنی فیصلہ. اللہ فرما رہا ہے فما لکم تحکمون، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ پہلے اللہ نے دو باتیں کہی اور دو باتیں کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ دو باتیں کیا کہی اللہ نے؟ سورہ یونس ارشاد فرمایا اللہ نے، اور ان دو باتوں کے بعد فرمایا کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو.
پہلی بات یہ کہ دیکھو ایک شخص ایسا ہے جو ساری زندگی بتوں کو پوجتا رہا اور وہ شخص خود محتاج ہدایت ہے۔ کیا فرمائی؟ ایک شخص ایسا ہے جو ساری زندگی بتوں کی عبادت کرتا رہا اور وہ خود محتاج ہدایت ہے۔ قرآن نے بھی یہ کہا کہ وہ ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا رہا۔ میں ذرا سا کم کر کے عرض کر دوں، ساری زندگی تو قرآن نے کہا، میں کہوں کہ وہ شخص ایسا ہے جو 40 سال بتوں کو پوجتا رہا۔ اللہ نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ وہ ساری زندگی بتوں کو پوجتا رہا، خود بھی محتاج ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے دوسری جو ہے اس کے مقابلے میں وہ ہے جس نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ اب اللہ فرماتا اس شخص کے مقابلے میں وہ ہے یوتا جو ہمیشہ سے ہدایت یافتہ ہے، اس نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی اور وہ ہدایت یافتہ جس نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی وہی تو حق پر ہے۔ اللہ نے فرمایا وہی تو حق پر ہے۔ اب یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ تو ساری زندگی بتوں کو پوجتا رہا، وہ تو خود محتاج ہدایت، اس کے مقابلے میں وہ ہے جو ہمیشہ سے ہدایت نہیں ہوتا، جس نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی اور وہی حق پر ہے۔ لوگوں ایک ایسا شخص ہے فمالکم کیف تحکمون، لوگوں ذرا عقل سے سوچا تم یہ کیسا فیصلہ لے رہا ہے؟ تم ذرا عقل سے سوچو نا کہ تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تم اس کی پیروی کرو گے جس سے خود ہدایت کی علامت ہے، یا تم اس کی پیروی کرو گے جو حق ہے، جو ہمیشہ سے ہدایت یافتہ ہے؟ اب قرآن کی سائرت کی اللہ نام تو بتاتا نہیں کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے، نام تو اللہ بتاتا نہیں۔ تو ہم نے اب نام بتانے کے لیے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر بتانے کے لیے خاتم النبیین آئے اور ہم نام بتاتا نہیں کہ یہ کون وہ کون۔ ہم نے رسول سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، ہم نے رسول سے پوچھا یہ کون ہے۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے جو خود محتاج ہے۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتاتے ہیں
وہ کون ہے جس نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی؟ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے یا رسول اللہ جو ہمیشہ سے ہدایت یافتہ ہے؟ یا رسول اللہ بس وہ بتا دیجیے جو حق پر ہے۔ تو معلوم فرما رسول نے اس کا تعلق کرایا جس نے کبھی عبادت نہیں کی بتوں کی، جو ہمیشہ سے ہدایت یافتہ ہے، جو حق ہے۔ رسول نے بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے، علی بن الحق۔ علی بن الحق والحق مع علی۔ رسول نے فرمایا، آپ سب جانتے ہیں ترجمہ، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ قرآن نے بتایا علی حق، رسول نے بتایا علی حق۔ جب قرآن نے اور رسول نے بتا دیا کہ علی حق ہے تو پھر مانو نا کہ جو علی کے مقابلے میں آیا باطل ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کے لیے جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، رسول نے جو فرمان پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ ہے۔ یہ سب نے سنا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ میں آپ اس بات تک لانا چاہتا ہوں کہ علی کیوں معنی حق اور حق کو علی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ میں اس جملے تک لانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہے۔ یہاں تک تو سب پتہ ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ رسول نے فرمایا، پھر سنیں، علی بن الحق والحق مع علی۔ یہ کہہ کر رسول رک نہیں گئے، یہ کہہ کر رسول رک نہیں گئے۔ کیا کہا؟ علی بن الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر رک نہیں گئے، نہیں رکے۔ رکنے کی وجہ کیا کیا؟ رسول نے تعریف کروایا، سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ یہ کہنے کے بعد رسول نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا اور دعا کی۔ کس نے دعا کی؟ خاتم النبیین نے، جس کی دعا رد ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد اب خاتم النبیین کی عجیب دعا ہے۔ پہلے فرمایا علی بن الحق والحق مع علی، اس کے بعد ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا اور پھیلا کر عجیب دعا کی، عجیب دعا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو علی کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہ نہیں کہا رسول نے کہ جب حق آگے جا رہا ہو تو علی کو حق کے پیچھے جانا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ حق کو ڈھونڈ کر حق کے پیچھے چلتے ہیں۔ اہل بیت آگے چلتے ہیں، حق ان کے پیچھے چلتے ہیں۔
بات تک لانا چاہتا تھا میں پہنچ گیا. اللہم ادر الحق حیث مدار علی. یا اللہ علی کے پیچھے حق کو چلانا. کیا مطلب ہوا؟ یا اللہ حق جو ہے وہ علی کی پیروی کرے. علی کی پیروی کرنے والے کو حق کہتے ہیں. شریعت اسلام میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. یا رسول اللہ مشورہ دے رہے ہیں اگر آپ نے شریعت اسلام میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دی, تھوڑی سی تبدیلی کر دی, یا رسول اللہ بہت بڑے بڑے عرب کے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یا رسول اللہ تھوڑی سی لچک کر دے, تھوڑی سی تبدیلی کر دے. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا, سورہ یونس کی آیت جبریل لے کر رسول پر نازل ہوئے. اے رسول ان مشورہ کرنے والوں سے قل, اے رسول ان سے کہہ دو, اے رسول ان سے کہہ دو. اللہ نے فرمایا سورہ یونس میں, اے رسول ان سے کہہ دو اللہ ابدلہم, مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں شریعت اسلام میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کر سکوں. رسول سے کہہ دو اللہ ابدلہم. مجھے رسول کو اختیار نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں رسول ہو کر, خاتم النبیین ہو کر,
میں شریعت اسلام میں رسول اللہ سے کہہ دو کہ میں خاتم النبیین ہوں، پھر بھی مجھے اختیار ہے کہ میں شریعت اسلام میں تبدیلی کر دوں۔ عزیزو، جب خاتم النبیین کو شریعت اسلام میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے تو رسول کے بعد عرب کے جاہلوں کو یہ اختیار ہے۔ شریعت اسلام میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پھر آیت آگے بڑھی اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو مجھے شریعت اسلام میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں۔ پھر عجیب آیت ہے، اے رسول اللہ فرمایا انہیں بتا دو ان اتبع ما یوحی الیہ، سورہ یونس ہے 10واں سورہ۔ رسول انہیں بتا دو کہ میں رسول جو عمل کرتا ہوں اللہ کی وحی کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں میرا عمل اللہ کی وحی کے مطابق۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ رسول کا عمل رسول کا عمل نہیں ہے، اللہ کا عمل ہے۔ یہ بات طے ہوئی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ رسول کا عمل نہ سمجھنا، یہ اللہ کا عمل ہے۔ رسول کا عمل اللہ کا عمل۔ اب پڑھیں 53 سورہ النجم، معلوم ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سب کام میں ترجمہ اللہ نے بتایا کہ رسول نے جو کہا رسول نے نہیں کہا، میں نے کہا۔ رسول کا قول اللہ کہتا ہے میرا قول ہے۔ سورہ النجم نے بتایا کہ رسول کا قول اللہ کا قول ہے۔ سورہ یونس نے بتایا رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ پھر تو رو کیوں نہ؟ سورہ النجم نے بتایا کہ رسول کا قول اللہ کا قول ہے۔ سورہ یونس نے بتایا کہ رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ طے ہو گئی بات، رسول کا قول اللہ کا قول، رسول کا عمل اللہ کا عمل۔ اب یہ رسول کا عمل نہیں رہا، اللہ کا عمل ہو گیا۔ اب یہ رسول کا قول نہیں رہا، اللہ کا قول ہو گیا۔ اب اگر رسول اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے اور یہ کہے من کنت مولا، تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا، اللہ کہہ رہا ہے جس کا میں مولا۔ رسول کا قول اللہ کا قول ہے، رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے، اس لیے رسول نے وضاحت کر دی کہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول نے فرمایا سنو ان اللہ مولایا، سنو اللہ میرا مولا۔ یہ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا۔ اس جملے کا مطلب ہوا کہ غدیر میں رسول نے کہا اللہ میرا مولا، یعنی رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا انا مولاکم، میں تم سب کا مولا محمد رسول اللہ، اور پھر فرمایا من کنت مولا علی ولی اللہ۔ اچھا کیا ہوا؟ رسول نے فرما دیا، سب کو بتایا، رسول نے فرما دیا من کنت مولا بچوں کو بھی یاد۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا ہی ہے
کہ مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. ہر مومن سے مجھے ایک شکایت ہے. جو علی کو مولا نہیں مانتا اس سے آپ ناراض ہیں. ہو جاتے ہیں. جو علی کو مولا نہیں مانتا اس سے آپ بات کرنا وغیرہ نہیں کرتے. آپ کو غصہ, علی کو کوئی مولا نہ مانے آپ کو غصہ آیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی توجہ کیجیے, اگر کوئی علی کو مولا نہ مانے اس پر نہ کو غصہ کیا جائے نہ اس سے ناراض ہو. کیوں؟ دلیل ہے. نہ غصہ کیا جائے نہ اس پر ناراض ہو جائے. کیوں؟ جب رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی بن مولا, اس کے بعد سب نے علی کو مبارکباد دینی شروع کی. مبارکباد میں سب کے لفظ کیا تھے؟ آپ نے یہاں بخیر لگا یا علی بن ابی طالب, اے علی آپ کو مبارک کو مبارک اصبحت مولا ہے, آپ میرے بھی مولا ہو گئے. وہ مولا کل مومن و مومنہ, اور علی آپ کو مبارک ہو, آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے. اگر کوئی علی کو نہیں مانتا آپ ناراض ہوتے, بھئی وہ کیسے مانے گا؟ علی کو تو وہ مانے گا جو یا مومن ہو یا مومنہ. علی کو تو مانے گا ہوگا جو یہ مومن ہوگا یا مومنہ. جو مومن نہیں ہوگا وہ علی کو مانے گا. رشاد حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. عجیب ارشاد گرامی اس حوالے سے امام ارشاد فرماتے ہیں ان السمع للتوحید وعند البصر للبصارة وإن القلب للولایت. چھوڑے امام نے شاہ فرمایا ان السمع کان اور سماعت توحید کے لیے, اس لیے کہ نہ اللہ نظر آتا ہے نہ نظر آئے گا. اس کا تعلق سماعت سے. ان السمع للتوحید وان البصر للبصارت. امام نے فرمایا کہ آنکھیں یہ رسالت کے لیے, اس سے رسول نظر بھی آئے اور حشر کے میدان میں نظر بھی آئیں گے. پھر کیا فرمایا؟ اب لہر میں توجہ بات. وَإِنَّ الْقَلْبَ لِلْوِلَایَتِ, اور دل مولایت کے لیے, دل علی کی ولایت کے لیے, دل مطلق ولایت کے لیے. کانوں کو کام کیا ہے؟ سننا. کانوں کے سنتے. آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. کانوں کو تشبیہ دو, کانوں کو تشبیہ دی امام نے توحید سے. آنکھوں کو تشبیہ دی رسالت سے. کہ کانوں کا کام توحید, آنکھوں کا کام رسالت. وَإِنَّ الْقَلْبَ لِلْوِلَایَةِ, دل ولایت کے لیے. کان سنتے رہیں گے, آنکھیں دیکھتی رہیں گی جب تک دل دھڑکتا ہے.
جب تک دل دھڑکتا ہے، دل ہے ولایت، آنکھیں ہیں رسالت، کان ہے توحید، دل دھڑکنا بند کر دے، کان سنے گا نہیں، آنکھیں دیکھیں گی نہیں، مڑوا دل دھڑکنا بند کر دے۔ مڑوا جس نے علی بن ولی اللہ نے کہا اور صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتا رہا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا، اس لیے کہ دل دھڑکے گا تو توحید کام آئے گی۔ یہ رسول نے جو اعلان کیا، یہ عزیزان محترم اعلان ہے۔ من کنت مولا، یہ رسول کا اعلان ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، اب میں بات کروں۔ اللہ نے فرمایا، سب کو یاد ہے اللہ کا یہ فرمان، بہت پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کچھ نہ تھا، یہ کچھ کا لفظ میں نے استعمال کیا تاکہ سمجھا سکوں، ورنہ اللہ فرمایا جب لفظ کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان، نہ زمین تھی، نہ انسان تھا۔ جس مٹی پانی سے مل کر انسان بنا تھا وہ مٹی تھی، نہ وہ پانی تھا، نہ جن تھے جس آگ سے مل کر جن بنے، وہ آگ بھی وجود میں نہیں آئی تھی۔ کوئی شے نہ تھی، کچھ نہ تھا۔ اللہ کیا فرما ہے؟ کچھ نہ تھا۔ وزیر کے اعلان کی طرف توجہ رکھیے گا، بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ نہ تھا۔ کیا تھا؟ کون تو انزل، بس میں تھا۔ کیا شان ہے اللہ! فرما رہا ہے میں تھا، میں کہنے کا اختیار صرف اسے، کوئی میں نہیں ہے، بس میں وہ ہے۔ کیوں؟ وہ میں نہیں ہو سکتا جو کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ ابھی کہتے ہیں میں ادھر روح نکلی، جو نام تھا وہ بھی ختم، میں بھی ختم، روح نکلی میں ختم، جنازہ اٹھاؤ کوئی کتنا ہی بڑا میت اٹھا، اب نہ میں رہا نہ نام رہا، تو میں صرف جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں صرف اب وہ فرما رہا کچھ نہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں تھا لیکن چھپا ہوا خزانہ تھا، کچھ نہ تھا، نہ جن نہ انسان نہ زمین نہ آسمان نہ پانی نہ ہوا نہ آگ نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ فرشتے نہ لوح نہ قلم نہ فرش نہ عرش، کچھ نہ تھا، بس میں تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے آگے ترجمہ دے، میں چھپا ہوا تھا۔ اب ایک ہی لفظ ہے فَعَبَدْتُ، میں اللہ نے چاہا ان رفع کہ مجھے پہچانا جائے، فَخَلَقْتُ خلقہ دیکھا، خلقہ سے پہلے معرفے کا الف لام رکھا، الخلق۔ اگر اللہ فرماتا
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلق تو خلقہ، اگر الف لام خلق سے پہلے نہ لگا اور فرماتا خلق تو خلقہ، تو ترجمہ یہ ہوتا کہ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، لیکن خلقہ سے پہلے الف لام معرفے کا، معرفے کا الف لام کام یہ کرتا ہے کہ عام کو خاص بنا دیتا ہے۔ اب ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ، میں اللہ نے چاہا ان اعرف، کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا۔ کچھ نہ تھا، کیا کیا اللہ نے؟ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، لفظ کچھ نہ تھا، لفظ کاف نہ تھا، لفظ جے نہ تھا، لفظ یہ نہ تھا، کچھ نہ تھا، نہ حرف تھا نہ لفظ تھے، کچھ نہ تھا، بس میں تھا۔ میں نے کیا کیا؟ ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانوں۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کچھ نہ تھا، یہ وہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ وہ پیدا کرنے والا تھا، یہ پیدا ہونے والا تھا، یہ وہ خلق کرنے والا تھا، یہ خلق ہونے والے تھے، یہ وہ وجود دینے والا تھا، یہ وجود میں آنے والے تھے۔ کچھ نہ تھا، یہ وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والے تھے۔ کچھ نہ تھا، یہ وہ تھا، یہ تھے۔ اب لفظ بدل کر کہہ دوں، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، یہ لا الہ الا اللہ تھا، کچھ نہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، کچھ نہ تھا، علی ولی اللہ تھا۔ ارے بھائی آپ آج بحث کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ ارے علی ولی اللہ کو اس وقت علی ولی اللہ تھا جب لفظ تھا نہ تھا۔ اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا۔ یا قدیر میں کیا ہوا؟ علی ولی اللہ تو اس وقت تھا جب تھا نہ تھا۔ یا قدیر میں اس علی ولی اللہ کا صرف اعلان ہوا ہے، اور اعلان رسول نے کیسے کیا؟ امام نے فرمایا کہ سماعت، توحید، بصارت، رسالت، قلب، ولایت، رسول نے ان تینوں چیزوں، کانوں، آنکھوں، دل کو، ان تینوں چیزوں کو غدیر میں یکجا کر دیا۔ علی کو اٹھایا، اے لوگوں دیکھو، فرمایا من کنت مولا، کانوں سے سنو اور دل سے علی ولی اللہ کو تسلیم کرو۔ لیکن اس علی کا بیٹا آج 2 محرم کو کربلا کی زمین پر وارد ہوا۔ آج 2 محرم ہے نا، یہ 2 محرم کی تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے کربلا کی زمین پر رک گیا۔ امام نے بہت کوشش کی گھوڑا چل جائے،
علم امام کو تھا ہمیں بتانے کے لیے. امام نے جب وہ گھوڑا نہیں چلا، امام نے 7 گھوڑے بدلے ہمیں بتانے کے لیے. 7 گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا نہیں چلا. جب کوئی گھوڑا اس زمین سے آگے نہ بڑھا. کب؟ آج 2 محرم. یہ 2 محرم تھی جب امام حسین علیہ السلام کو گھوڑا آگے نہیں بڑھا. جب آگے نہیں بڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، بھیا عباس، یہ تو قریب کی بستی ہے، ذرا یہاں کے لوگوں کو تو بلا. میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ اس زمین کا نام کیا ہے. بنی اسد کے لوگ آئے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے بنی اسد کے بات ذرا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یمن رسول اللہ. اس زمین کا نام خازریہ ہے. اور بھی نام لیا. کسی نے کہا یمن رسول اللہ، اس کو ماریہ بھی کہتے ہیں. اور بھی نام لیا. یمن رسول اللہ، اسے نینوا بھی کہتے ہیں. اور کوئی نام بھی ہے. ایک بزرگ شخص آگے بڑھا، سر کو جھکا کر اس بزرگ نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یمن رسول اللہ یقال لہا کربلا. یمن رسول اللہ، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. امام گھوڑے پر سوار تھے، نام سنا یہ کرب و بلا ہے. روایت کے جملے ہیں. یہ نام سن کر امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور اترتے وقت یہ جملے کہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. گھوڑے سے اترتے وقت جملے کہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، بس خیمے نصب کر دو، اب ہم قیامت تک یہاں رہیں گے. سب سے پہلے ایک خیمہ نصب ہوا. جناب زینب سلام اللہ علیہا 4 سالہ سکینہ کو گود میں لے کر خیمے میں داخل ہوئی. جیسی خیمے میں داخل ہوئی، ایک گرد خیمے میں چلی اور اس گرد اور مٹی جو خیمے میں چلی بگولے کی صورت میں، وہ گرد اور مٹی جناب سکینہ کے بالوں میں لگی. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے بالوں کی مٹی کو صاف کیا. اب فطری تقاضا ہے کہ مٹی کو صاف کر کے جب ہاتھ کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کر کہا، فضا فضا جلدی سے جاؤ، میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ. اس مٹی میں سے مجھے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اس مٹی میں سے مجھے اپنے بھائی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. عزاداروں، خیمے نصب ہونے لگے. امام حسین علیہ السلام نے سارے بنی ہاشم کو آواز دی، عباس تم بھی میرے پاس آؤ، علی اکبر تم بھی میرے پاس آؤ، قاسم تم بھی میرے پاس آؤ. سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے.
جب حسین کے پاس جمع ہوئے، حسین نے کہا اس زمین کربلا پر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ سب زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ مولا حسین علیہ السلام بھی زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ اب بنی ہاشم ان جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے غضب کے 3 جملے کہے۔ وہ جملے آپ کی آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں۔ بنی ہاشم کے جوانوں سے مخاطب ہو کر پہلا جملہ امام حسین علیہ السلام نے کہا، آپ سمجھ گئے نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے جملے دوہرا رہا ہوں۔ مولا نے 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ یہ کہا، انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف، انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کر کے بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہا، پتہ ہے یہ زمین کون سی ہے؟ یہ کہہ کر فرمایا ہاہونا، یہ کہہ کر فرمایا ہاہونا یسقط دماؤنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں اے بنی ہاشم کے جوانوں ہمارا خون جمع، ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا جملہ کہا، وہ اس سے زیادہ غضب کا تھا۔ پھر انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا، بتاؤں یہ زمین کون سی ہے؟ ہاہونا تو زبہو اطفالنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اے بنی ہاشم کے جوانوں، یہ زمین وہ ہے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا غضب کا جملہ کہا، بڑا غضب کا تیسری مرتبہ انگشت شہادت سے زمین کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے بنی ہاشم کے نوجوانوں، تمہیں بتاؤں یہ زمین کون سی ہے؟ ہاہونا ہاہونا دوسرا حریمنا، یہ وہ زمین ہے جہاں ہماری بیویوں کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھا جائے گا، جہاں ہماری بیویوں کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھا جائے گا، ان کے سروں سے چادریں اتاری جائیں گی۔ پھر حضرت عباس سے مخاطب ہو کر کہا، بھیا اس زمین کے مالک کو بلانا ہو۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، بھیا اس زمین کے مالک کو بلانا ہو۔ زمین کا مالک آیا، 70,000 درہم میں اپنے مزاروں کے لیے زمین حسین نے خریدی۔ اچھا، جب زمین خریدی جاتی ہے یا بیچی جاتی ہے تو بے نامہ لکھا جاتا ہے۔ بنی اسد کے لوگ بے نامہ لکھنے لگے۔ بے نامہ لکھتے لکھتے بنی اسد کے لوگوں نے امام حسین سے کہا، یا ابن رسول اللہ، یہ زمین آپ کس کے نام خریدیں گے؟ یہ زمین آپ کس کے نام خریدیں گے؟ یہاں ہم کس کا نام لکھیں؟ حسین نے کہا ٹھہر جاؤ، چلو میں خیمے سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ جناب زینب کے خیمے کے اندر گئے، جا کر کہا بہن میں یہ زمین خرید رہا ہوں، ذرا مشورہ دو، میں یہ زمین کس کے نام سے خریدوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بھیا یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام خریدے، یہ زمین میرے بیٹے اکبر کے نام خریدے۔ زمین کربلا اکبر کے نام خریدی گئی، زمین
زمین کربلا اکبر کی جاگیر تھی، چونکہ زمین کربلا علی اکبر کے نام سے خریدی گئی، اسی لیے جب شام غریبہ میں سکینہ کے منہ پر تماچے پڑے اور سکینہ کے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے تو سکینہ چیخ کر روئی اور رو کر جھولا کہا، بھیا اکبر، بھیا اکبر، بھیا اکبر، تیری جاگیر میں میرے منہ پر تماچے پڑ رہے ہیں، بھیا اکبر، تیری جاگیر میں میرے کانوں سے گوشوارے اتر رہے ہیں۔ امام حسین نے زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ زمین پر زراعت نہ کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے، ہماری اگر کوئی زیارت کرنے آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے 3 دن مہمان رکھنا، تاکہ اسے یاد آئے کہ یہ 3 دن بھوکے بھی رہے، 3 دن پیاسے بھی رہے۔ پھر فرماتے بس گفتگو کا اختتام، پھر فرماتے اے بنی اسد کے لوگوں، ڈرنا مت، جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دینا۔ ذرا سوچنا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں۔ اور جب بنی اسد کے لوگ جانے لگے تو امام حسین نے فرمایا، ذرا اپنی گھر کی عورتوں کو بھیج دو، ان سے کہنا کہ تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے، تمہیں فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے۔ بنی اسد کی عورتیں آئیں، امام حسین نے کہا، اے بنی اسد کی عورتوں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو انہیں خیرت دلانا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے۔ اور جب بنی اسد کی عورتیں جانے لگی تو امام حسین نے فرمایا، ذرا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین بنی اسد کے بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے بچوں، میں جانتا ہوں تم بہت چھوٹے ہو، تم ہمیں دفن نہیں کر سکتے، لیکن بچوں، کھیلتے کھیلتے آ جانا، کھیلتے کھیلتے آ جانا، اور صرف اتنا کرنا کہ زمین کربلا سے مٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال دینا، تاکہ ہمارے لاشیں چھپ سکے، ہمارے لاشیں چھپ سکے۔ آج بھی کربلا میں بنی اسد کے لوگ بیلچے اور کدال لے کر آتے ہیں، اور جب وہ یہ آواز دیتے ہیں، اے حسین، حسین کہاں ہے، ہم دفن کرنے آئے ہیں، ہم دفن کرنے آئے ہیں، تو قرآن مچ جاتا ہے۔